السلام علیکم آپ سب کو حرم علی سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے خداوند متعال سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے حامی و ناصروں میں سے شمار فرمائے۔ تو آج میں نے سوچا کہ پہلے تو میں آپ کو اوپر مولا علی کے اوپر والی زری اوپر والے پورشن سے زیارت کرواتی تھی۔ آج سرداب میں نیچے جہاں امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی زری ابھی زیر تعمیر ہے، ان کے پاس بیٹھ کے آپ سے چند باتیں شیئر کرنی ہے اور کچھ سبق اپنا سنانا ہے۔ اللہ کرے کہ سب سے پہلے میں خود، اس کے بعد آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ماہ رجب ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر ہمیں نصیب کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے حرم میں بیٹھ کے آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ کی طرف سے پورے رجب کی اور مبارکباد پیش کریں۔ اور میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ پورے حرم کی زیارت، تو ظاہر ہے سب باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن چند باتیں اگر ان پاک ہستیوں کے بیٹھ کے ان کے توسل سے کی جائیں تو شاید ان کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہ کیونکہ یہ نورانی ماحول ہے، نورانی نگری ہے، اور یہاں پہ فرشتے 24 گھنٹے ان کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم امیر کائنات کی نگاہ کرم ہم پہ پڑ جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں رجب کے مہینے سے بات کروں گی کہ ماہ رجب جو ہے وہ ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ، ہمارے لیے نجات کا مہینہ۔ پروردگار عالم ہمیں اس دنیا سے اٹھا بھی سکتا تھا۔ کئی لوگ تھے جو پچھلے سال رجب میں تھے، اس دفعہ نہیں ہیں، تو اللہ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے اس مہینے کے صدقے میں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ سے جو مانگا جائے، اور وہ بھی وسیلہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے توسل سے۔ تو میرا چونکہ زیادہ ٹاپک جوان نسل خواتین پہ ہوتا ہے، ان جوان بچیوں سے ہوتا ہے کہ جو اس معاشرے میں بہت زیادہ نشیب و فراز ہیں۔ ان بچوں سے بھی گلہ نہیں ہے، کیونکہ باہر کی فضائی ایسی ہے، میڈیا کا دور ہے، ہر چیز میڈیا میں ایسی مواد ہے کہ جو بچیاں اور بچے چیک کرنے کے باوجود بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسی میں غرق ہو رہے ہیں۔ تو میری بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری علی ولی اللہ والوں پہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اس طرح پیش کرے کہ دیکھنے والا بندہ کہے کہ ہاں یہ علی ولی اللہ والے ہیں۔ لیکن ہم اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو میری درخواست ہے، التجا ہے، آپ جو اس کو سمجھیں، آپ بھرپور طریقے سے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، کیونکہ سب سے بڑا دشمن جو ہے ہمارا، وہ یہی چاہ رہا ہے کہ ہمارے عقیدوں کو کمزور کیا جائے۔ اس سے ہزار کوششیں کر لیں لیکن ہمارے عقیدہ کمزور نہیں ہوا، لیکن ابھی وہ ہماری صفوں میں گھس آئے ہیں۔ عورتوں کی صورت میں ممبر پہ بیٹھ کے، مردانہ سائڈ پہ، مردوں ممبر پہ بیٹھ کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ دوسرے عقیدے والے ہمارے مذہب پہ آ گئے ہیں، لیکن ہمیں آنکھیں، دل، دماغ کھول کے جو اس عقیدے پہ آتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہماری نسلوں کو خراب تو نہیں کر رہا، ہمارے نسلوں کے عقیدے کو کمزور تو نہیں کر رہا، کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے، یہ پوری دنیا میں یہی چیز کی جا رہی ہے کہ شروع سے لے کے ابھی تک، معاویہ کے دور سے لے کے ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے علی کی محبت، علی رسول کی آل کی محبت، پاک سیدہ کے ان رازوں کو چھپایا جائے، سامنے نہ لا جائے، اور ان کے اندر دراڑ پیدا کی جائے۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا
کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، چاہے باہر سے کچھ بھی ہو۔ شریعت ایک ہے، قرآن ایک ہے، معصومین ایک ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اول بھی محمد، درمیانہ والا بھی محمد، آخری بھی محمد، اور سب کے سب محمد ہیں، لیکن جب بات آتی ہے علی کی یا علی کے ماننے والوں کی عقیدے کی بات آتی ہے تو اس میں پہلے تو نہیں تھا، لیکن ابھی بہت زیادہ اس میں دراڑ پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آپس کے اختلافات جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ہم ایک ہی ابھی یہاں پہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس عالم کے پیچھے نہیں پڑھنی، ہم نے اپنی پڑھنی ہے، ہم نے وقت کے امام کی ہوئی ہے، اطاعت کی ہوئی ہے، ان کا حکم ماننا ہے، ہم نے کسی کی تقلید نہیں کرنی۔ تو جب امام وقت غائب ہے، غیبت کبریٰ میں ہے، ان کا فرمان ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے امام وقت کی ہوئی ہے اور انہی کی باتیں میں نے ماننی ہے۔ ٹھیک بات ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، معصومین ایک ہے، لیکن جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام اس دنیا میں غائب ہیں، موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہماری ساری حرکتیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے سارے یقین بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان بھی دیکھ رہے ہیں، تو تبھی امام کہتے ہیں نا کہ جب میں آؤں گا تو کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے، اچھا آپ امام وقت ہے۔ اور بہت سے شیعان علی، بہت سے شیعان امام مہدی ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو وہ کس وجہ سے ساتھ چھوڑیں گے؟ صرف اپنے یقین کامل کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے وقت کے امام کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ خواتین سے میری التماس ہے کہ معاشرے کو بنانے میں، خاندان کو بنانے میں، ایک مذہبی رجحان کو پیدا کرنے میں جو عورت کردار ادا کر سکتی ہے نا، قرآن میں خدا کہہ رہا ہے، یہ حدیث رسول ہے کہ اگر آپ کا مرد کمزور ہے، اس میں بہادر نہیں ہے، تو عورت اگر دلیر ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کو بہادر کرے اور اس کو اس طریقے سے ڈیل کرے کہ تاکہ اس میں ایک جرأت اور ہمت پیدا ہو۔ اور اگر عورت میں یہ خامیاں ہیں تو مرد کو چاہیے، کیونکہ شروع سے لے کے ابھی تک اور ہمارے وقت کے امام کو بہادر لوگوں کی ضرورت ہے، بزدلوں کی نہیں ہے، اور ڈٹ کے کھڑے ہونے والوں کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق سچ بات کہیں گے تو لوگ ہم سے تعلق توڑ دیں گے، لوگ ہمیں برا کہیں گے، ہماری خوشی غمی میں نہیں آئیں گے۔ یہ ہم نہیں سوچتے کہ اگر خدا کی بات نہ مان کے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، معصومین نے ہمیں چھوڑ دیا، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ پھر یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ جب آخرت میں ماں باپ جیسی ہستیاں وہ ہمیں چھوڑ دیں گی، وہ کہیں گی کہ بیٹا آپ کے پاس بھی کچھ ہے تو وہ ہمیں دے دو، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہاں کوئی کام نہیں آنا، کسی نے نہیں آنا۔ خدا کہہ رہا ہے جب میرے لیے تم قدم بڑھاؤ گے، حق بات کہو گے، سچ بات کہو گے، تو میں اس میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے راستے کھولوں گا۔ آسان نہیں ہے حق کی راہ پہ چلنا، اگر آسان ہوتا تو امیر کائنات کے ساتھ جو دشمنی چل رہی ہے وہ ابھی تک نہ چلتی، کربلا برپا نہ ہوتی، کوفہ و شام کے بازاروں میں جن کو سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا وہ نہ جاتی۔ چلنا اسلام پہ بہت مشکل ہے، اور یہ بہت ہی نازک وقت ہے، اور یہی امام وقت کے لیے تیاری کا وقت ہے، اور ہمیں اپنے ذہنوں، دلوں کو، دماغوں کو، اپنی نسلوں کو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنی عبادت کرنی ہے، جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس نے اپنا جواب دینا ہے۔ تو اس کے لیے مثال موجود ہے کہ کسی نبی کی قوم پہ جب عذاب نازل ہوا تو وہاں پہ اللہ نے کہا کہ اس بستی کو الٹ دو، تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار عالم، وہ ایک بندہ جو 24 گھنٹے عبادت میں مصروف ہوتا تھا، بس اپنی عبادت میں لگا ہوا، کون کیا کر رہا ہے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، تو اللہ نے کہا سب سے پہلے تو اسی کو ان سے بھی نیچے پلٹو، کیونکہ اس نے صرف اپنی ذات کو مد نظر رکھا، اپنی ذات کو اہمیت دی، اس نے میری مخلوق کو جو کہ غرق ہو رہی تھی، جو کہ بے راہ روی کا شکار تھی، ان کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو میری بس آخر میں یہی ہے کہ آپ اس چیز سے نہ ڈریں، اور ڈر صرف خدا کا، معصومین کا
اور اپنے وقت کے امام کا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہم جو کام حرکتیں کر رہے ہیں وہ ساری ہمیں دیکھ رہے ہیں، بچوں کے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں، اور میرا چونکہ جن لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے وہ سب اپنے اولاد سے سب سے پریشان ہے، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے امام زمانہ سے توسل کریں۔ اور آخر میں ایک بات ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو انگلش میں ٹرانسلیشن اس کے ساتھ کریں، تو ہماری مادری زبان اردو ہے، ہر بندہ انگلش نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت، جیسے میں یہ کام کر رہی ہوں تو میں اپنے وقت کے امام کے لیے کر رہی ہوں، اپنے امیر کائنات اپنی جد کے لیے کر رہی ہوں، تو اس میں مجھے مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو باتیں پسند نہیں آتی، کچھ کس طریقے سے تنگ کرتے ہیں، کچھ کس طریقے سے۔ تو آپ ایسے کریں، انڈیا میں جو بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی ہیں، مولا انہیں خوش رکھے، وہ اپنی ویڈیو پہ نا ہندی میں اوپر ٹرانسلیشن کر کے لگا دیتے ہیں، تو جن کو انگلش کا یہ ہے تو وہ ایسی کر دیا کرے، میری ویڈیو پہ ساتھ انگلش ٹرانسلیشن کر کے لگا دیا کرے، تاکہ سب کا بھلا ہو جائے گا۔ اور جو اردو نہیں سمجھتے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر بچہ آج کل جو باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں وہ اردو نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے یہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لیں اور اس میں میری مدد کریں، جیسے وہ انڈیا کے لوگ کر رہے ہیں، وہ اوپر ہندی میں اپنی زبان میں وہ اس میں ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے توسل سے آپ سب کو آپ کا سلام پیش کیا، آپ کی نیابت میں زیارت کی سب سے پہلے نیچے سرداب میں، اس کے بعد آپ سب کے لیے دعائیں، آپ کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، جملہ حاجات کی قبولیت کے لیے، اس ماہ رجب میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، سب کی معافی کے لیے خدا سے التجا کی ہے۔ بھگ کے امیر المومنین ہمارے گناہوں سے درگزر کرے، اور اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں وہ ایسا شیعہ بنائے کہ جیسا علی نے کہا ہے کہ میرا وہ شیعہ ہے کہ جو میرے کہنے پہ عمل کرے گا۔ تو میں حرم علی سرداب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں، اور آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں، بیل کا بٹن بھی دبا دیا کریں، جتنا آگے جائے گا، جو دیکھے گا، کسی کی نظر پڑ گئی تو ایک لفظ بھی اس کے ذہن میں آ گیا تو وہ آپ کے لیے ثواب ہوگا اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ نیچے سرداب ہے، تھوڑی سی زیارت بھی کر لیں آپ لوگ، منبر حسین۔ یہ مسجد نبوی کی طرز پہ بنایا گیا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ مولا امیر کائنات آپ سب کو بہت جلدی لے کے آئے۔ آپ سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔